وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ادھر آؤ. معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 17 جنوری بروز سوموار 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں 17 جنوری 17 ٹھیک ہے بھائی، 17 ہی ہے نا انشاءاللہ. آج کا عنوان ہے موت کی حقیقت اور حکمتیں. بولیے جی، موت کی حقیقت اور حکمتیں. اس پر پہلے حدیث سماعت فرما لیں، یہ متفق علیہ ہے، مشکات میں بھی آ رہی ہے. عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند ہو تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے ملنا پسند ہوتا ہے. وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ، اور جو اللہ سے ملنے کو مکروہ سمجھتا ہے، پسند نہیں کرتا، تو کَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، اللہ بھی اس کو ملنے کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سوا اس دنیا میں بقا اور دوام بولیے کسی کو بھی حاصل ہے. کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہوگا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی تو صرف تیرا رب رہے گا. اور شاعر کہتا ہے ہر صبح کو طائران خوش الہان پڑھتے ہیں کل من علیہا فان، ذات معبود جاویدانی ہے، باقی جو کچھ ہے وہ فانی ہے. تو میرے بھائیو، ہر مسئلے میں یہاں اختلاف ہے. بولیے، ہر مسئلے میں یہاں، بھائی آپ سارے بول نہیں رہے، ہر مسئلے میں یہاں ہاتھ باندھنے میں اختلاف ہے، کپڑا سر پہ رکھنا ہے نہیں رکھنا اختلاف ہے، قرآن میں دعات پڑھنا ہے دعات پڑھنا اختلاف ہے. اچھا جی، سنتوں اور نفلوں کے پڑھنے میں اختلاف ہے. اختلاف کرنے والوں نے تو صحابہ سے بھی لڑائی جاری کی رکھی ہوئی ہے، وہ صحابہ سے جنگ کر رہے ہیں. اختلاف کرنے والے تو اہل بیت سے بھی کر رہے ہیں، اولیاء سے بھی کر رہے ہیں، قرآن و حدیث سے کر رہے ہیں. بھائی نہ ماننے والے تو اللہ کو بھی نہیں مان رہے. تو ایک مسئلہ ہے جس میں ہر مسلمان کا اتفاق ہے اور وہ موت ہے، کیونکہ یہ مومن کو بھی آتی ہے اور کافر کو بھی، اپنے کو بھی، بیگانے کو بھی، دوست کو بھی، دشمن کو بھی، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، چھوٹے کو بھی، بڑے کو بھی، عالم کو بھی، جاہل کو، سب کو موت آتی ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، تو اپنے رب کی عبادت کر، حتیٰ یاتیک الیقین، حتیٰ کہ تجھے موت آ جائے. زندگی میں ایک ہی کام کرنا ہے، اللہ کو راضی. بولیے اللہ کو. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی، کل اپنی باری ہے. موت تو سب کو آئے گی. بولیے بھی، موت تو سب کو آئے گی. مگر ایک اگلا پہلو ہے، کافر کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ موت آتی کیوں ہے. وہ پھر پوچھتا ہے جب مرنا ہی تھا تو پیدا کیوں ہوا ہوں، اور پیدا ہوا ہوں تو مرنا ہی کیوں ہے. تو یہ سارے سوالوں کے جواب آج اس بیان میں انشاءاللہ آپ کو نصیب ہو جائیں گے. اچھا، ایک مسئلہ اور ہے، لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ ہم بچتے بچتے مرتے ہیں، اب مرتے مرتے بچتے ہیں. حالانکہ غلط بات ہے. ہم بچتے بچتے، اصل بات ہے کہ ہم بچتے بچتے سارے کام تو بچنے والے کرتے ہیں، پر بچتے پھر بھی بولو نا. بڈھوں کو دیکھ لو، وہ نماز پڑھے نہ پڑھے سیر کو ضرور جائیں گے کہ شاید ہماری زندگی بچ جائے، نہ ہی مرے، بیماری شماری کوئی نہ آئے. میں نے کہا تم جتنی مرضی سیر کر لو، یہاں سے روزانہ گجرا والا پیدل جایا کرو، شیرا والے باغ کو ہاتھ لگا کے پھر واپس آیا کرو.
موت پھر بھی آئے گی. بولو بھی موت پھر بھی. جتنے مرضی کشتے وشتے شہد کھا لو, کھجورے پی لو, آب زمزم پی لو, زیتون کے تیل سے روزانہ نہا لو, موت سے کوئی بچ سکتا؟ عالم صاحب جو مرضی دعائیں مانگتے رہیں مگر موت پھر بھی آئے گی. اچھا جی اب آگے چلیے. موت اپنے وقت سے پہلے, یہ اس سے بڑی جہالت ہے. میں یہاں نہ جاتا تو نہ مرتا. بھائی تو وہاں گیا ہی مرنے کے لیے ہے, تو پھر کیوں کہہ رہا ہے یہاں نہ جاتا تو نہ مرتا, یہ نہ ہوتا تو نہ مرتا؟ نہ 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 نہ, تو جو مرضی کر, مرنا ہی مرنا ہے. ایک آدمی کراچی میں 8ویں منزل بلڈنگ پہ کام کر رہا تھا, مزدور وہاں سے گرا اور نیچے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوا, اور اوپر پیدل چل کے آیا. باقی مزدوروں نے کہا یار تو تو بڑا بچہ ہے بھائی, ہمیں مٹھائی کھلا اس خوشی میں, اللہ نے تجھے نئی زندگی دی ہے. حضرات وہ مٹھائی لینے جا رہا تھا, ٹرک کے نیچے آ کے مر گیا. سڑک بھی کراس ہے, نہیں کر سکا. تو جب آنی ہے تو آنی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر هذه من اللذات یعنی الموت, فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو اکثر یاد کیا کرو. اور میں کہا کرتا ہوں بھائی روزانہ شام کو سمجھو لیٹ کے سمجھو میں مر گیا ہوں. بولو میں اپنے آپ کو مردہ سمجھو. پھر سمجھو کہ مجھے کفن دیا جا رہا ہے. پھر سمجھو مجھے پھٹے پہ چڑھا کے غسل دیا جا رہا ہے. پھر سمجھو اب میری نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے. پھر سمجھو اب مجھے قبر میں اتار دیا گیا ہے. پھر سمجھو اب فرشتے مجھ سے سوالوں کے, اور پھر سوچو میں نے کیا تیاری کی ہے. بولو میں نے کیا تیاری کی ہے. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, جان ٹھہری جانے والی جائے گی, یہ تو کبھی رک سکتی. اچھا مزے کی بات ہے جناب کہ موت کا وقت کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو. بھائی اللہ پہ تو ڈال دے نا. موت کا وقت کس کو معلوم ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو معلوم ہے؟ وما تدری نفس بأی ارض تموت, کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کو کہاں موت آئے گی. اور نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا قضى اللہ لعبد ان يموت بارض جعل له الیہا حاجتا. فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حق تعالیٰ جب کسی بندے کی موت کی کسی جگہ کو مقرر کر دیتا ہے تو اس کے لیے اس زمین میں کوئی نہ کوئی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے. بولو کوئی نہ کوئی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے. کیا ضرورت تھی؟ بیٹھے تھے گھروں میں, اچانک گاڑیاں لے کے نکل پڑے, بیوی ساتھ بچے ساتھ, کہا جی سنو فالنگ دیکھنی ہے, ہم نے مری میں وہ کیا کہتے ہیں برف اترتی دیکھنی ہے, سب کی لاشیں واپس آ رہی ہیں. تو حضور پاک یہی فرما رہے ہیں کہ جس جگہ تمہاری موت لکھی ہوگی وہاں اللہ کوئی نہ کوئی جانے کا تمہارا بہانہ بنا دے گا. او میرے ماموں جان جو فوت ہوئے یہاں وہ دل ہی نہیں لگ رہا تھا, 2 دن رہے اور ہر لمحے میری بکریاں میری بکریاں میری بکریاں. اور میں انہیں بار بار میں کیا تو اپنے بھانجے کو لائے ہیں, تینوں مسئلہ کی ہے, اینا تو بے قرار ہے کیوں؟ ہم مذاق اڑا رہے تھے. میں نے کہا لگتا ہے تم نے میری مامی کا نام بکری رکھا ہوا ہے اور تم سے جدائی برداشت نہیں ہو رہی. ہم سب مذاق اڑا رہے تھے, پر بات دوسرے دن ہی خبر آ گئی کہ وہ فوت ہو گئے. تو لگتا ہے کہ موت بلا رہی تھی کہ کہیں یہاں لیٹ نہ ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ شاعر کہتا ہے اگاں اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. اور شاعر کہتا ہے ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن, کیا پتا کہاں روح پرواز ہو, دفن ہوگا مقدر میں ہو جائے گا, ورنہ تربت کا کوئی بھروسہ نہیں. ہمیں تو قبر کا بھی بولی یہ کوئی پتا. ایک صحابی رسول ہیں بڑے مشہور, ان کا نام ہے سیدنا خالد ابن ولید, بڑی رضی اللہ تعالی. ان کا لقب کیا تھا یاد ہے کسی کو؟ سیف اللہ. انہی کے نام پہ میرا نام رکھا گیا ہے اللہ کے فضل سے. 150 کے قریب جنگوں میں شرکت کی. بولو بھائی کتنی؟
اور ہر جنگ سے پہلے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت آ جائے۔ ایک یہودی ایک جنگ میں آ گیا، کہنے لگا خالد بن ولید سے کہ سنا ہے کہ آپ میں کوئی اللہ کی تلوار ہے آپ کے پاس، تو ہمیں دکھائیے وہ اللہ کی تلوار کون سی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا اللہ نے مجھے اپنی تلوار بنایا ہوا ہے، ہمارے پاس کوئی فزیکلی تلوار نہیں ہے، اللہ نے مجھے بنایا ہوا ہے۔ اور ان کی وہ جو ٹوپی مبارک تھی نا، اس کے اندر سرکار کے منہ مبارک لگے ہوئے تھے، اس سے فرماتے تھے مجھے فتح ملتی ہے۔ ہائے ہائے، پر وہ کہتے تھے کہ یا اللہ میں اپنی چارپائی پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے نہ مروں، دعائیں کرتے تھے، پر موت چارپائی پہ آئی، شہادت کی موت نہیں آئی۔ کسی نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ خالد بن ولید شہید کیوں نہیں ہوئے، تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا اگر وہ شہید ہو جاتے تو لقب تھا سیف اللہ، تو لوگوں نے کہنا تھا ہم نے اللہ کی تلوار توڑ دی، اللہ نے شہید ہی نہیں ہونے دیا، اللہ نے کہا توڑو میری تلوار کو، آؤ جو کر سکتے ہو کر لو۔ تو موت تو بھائی اپنے، ہاں ایک بات یاد آئے گی، بخاری میں ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر پڑھیے رضی اللہ، یہ فرماتے ہیں کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اگر تمہیں شام نصیب ہو گئی ہے تو صبح کا انتظار ہے، بھائی سارے تو بولو نا، ذرا اونچا بولو، صبح کا انتظار ہے۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور فرمایا اگر تمہیں رات یعنی صبح نصیب ہو گئی ہے تو پھر رات کا انتظار ہے۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور فرمایا کچھ تیاری کر صحت کے عالم میں بیماری سے بچنے کے لیے۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی میں تیاری کر موت کے لیے۔ بولو جی اپنی زندگی میں تیاری کر موت کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مولانا جلال الدین رومی، سارے پڑھی رحمت اللہ، ہائے ہائے ہائے، دانائے روم کہتے ہیں کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ڈاکٹروں کی عقل بھی ماری جاتی ہے، ان کی دوا، تدبیریں، آپریشن سب الٹے ہو جاتے ہیں۔ بولیے کوئی چیز بھی بھائی اثر کرتی؟ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اللہ کہتا ہے جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تو ایک لمحہ بھی آگا پیچھا بولو ہو سکتا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہر لمحہ ہمیں موت کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے، پہلواں کیا کیا بچھاڑے موت نے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ہم نے تو یہاں تماشے بنا رکھے ہیں۔ اچھا جی، ابھی ایک بات اور سمجھیں کہ یہ کہنا کہ اچانک موت آ گئی پتہ ہی نہیں چلا، تو اچانک موت مومن پر نہیں آتی، مومن کو ایک ایک ساہ سے پتہ چلتا ہے کہ میں موت کے قریب جا رہا ہوں۔ بولیے موت کے عن عبید اللہ ابن خالد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت الفجاءۃ اخذت الآصف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناگہانی موت اللہ کے غصہ اور غضب کی پکڑ ہے۔ یہ جو اچانک موت ہے سمجھ لو اللہ کے غصے اور پکڑ کی دلیل ہے۔ اور جب اللہ اپنے یاروں کو موت دیتا ہے تو کہہ دو سبحان اللہ، پھر ان کو پوری پوری تیاری کرواتا ہے۔ مرنے والے مرتے ہیں فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں، اور جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، آگ سے اوجھل تو ہوتا ہے مگر فنا۔ موت جو مومن کی ہے نا وہ تو کمال کی ہے، اس کو تو پہلے تیاری کی جاتی ہے، اور اس میں حکمت بھی ہے۔ موت دوسری دنیا تک پہنچنے کا ذریعہ اور پل ہے۔ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی پر اگلی ختم نہیں ہوگی۔ اور دوسری حکمت یہ ہے اگر کوئی مرتا ہی نہ تو دنیا میں کوئی رہنے کے قابل پوچھا تھا نا کہ فرشتوں نے کہ یا اللہ یہ تو آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے قیامت تک
یہ تو اگر ساری دنیا پہ آ گئی تو یہاں تو پیر رکھنے کی بھی جگہ. اللہ نے فرمایا نہیں میں ایسا نہیں نہ کروں گا, موت بھیجوں گا, ایک نسل جاتی جائے گی دوسری وہ جاتی جائے گی تو تیسری آتی جائے گی. تو یہ ایک موت کی حکمت ہے. اور موت کی حکمت سب سے بڑی اور یہ ہے کہ موت اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. بولو بھائی, موت اللہ سے ملاقات کا. آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اتنے لاڈلے نبی ہیں, اتنے لاڈلے نبی ہیں کہ ہر قسم کی گپ اللہ سے لگا لیتے تھے. گپ شپ اللہ سے بڑی مبارک گفتگو کرتے تھے. معراج کی رات حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت میں گیا تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا زور سے باتیں کر رہا ہے, زور سے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا جی یہ موسیٰ علیہ السلام ہے جو اللہ سے کلام. کہا اتنی زور سے بولتا ہے اللہ سے؟ تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے ان ربہ یعلم حدتہ, اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ ذرا غصے والا ہے. ہائے ہائے کون ہے سبحان اللہ, اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ ذرا, تو اللہ جس آواز میں وہ بولتا ہے اللہ سن لیتا ہے کہ میرا بندہ ہے ہی ایسا. موسیٰ علیہ السلام نے 4 باتیں اللہ سے کہی. یا اللہ اگر دنیا میں 4 چیزیں ہوتی اور 4 نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. نمبر 1 زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی. نمبر 2 جنت ہوتی اور جہنم ہے. نمبر 3 مالداری ہوتی اور غریبی. اور نمبر 4 تندرستی ہوتی مگر بیماری نہ ہوتی. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی تو میری ملاقات کیسے نصیب ہوتی؟ اچھی آنکھوں نہ سبحان اللہ. ایمان نال بھی تسی موت دا بیان سن کے انج ہو گئے ہو جویں فوت کیتے ہی بیٹھے ہو. سارے کہو سبحان اللہ. موت تے ساڈی محبوبہ ہے. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. ٹھیک ہے اے موسیٰ اگر زندگی ہوتی اور موت نہ ہوتی تو میری ملاقات کیسے نصیب ہوتی؟ اگر جنت ہوتی اور جہنم نہ ہوتی تو ظالموں کو ظلم کا انجام کیسے نصیب ہوتا؟ کافروں کو کفر کا انجام کیسے نصیب ہوتا؟ مشرکوں کو شرک کا انجام کیسے نصیب ہوتا؟ اگر تمنگری ہوتی اور غربت نہ ہوتی تو میری نعمتوں کا شکر کون ادا کرتا؟ انہوں نے تو بدماش بن جانا تھا. اور فرمایا اگر تندرستی ہوتی اور بیماری نہ ہوتی تو مجھے کس نے یاد کرنا تھا؟ نہیں سمجھے ہو؟ کسی جوان سے کہو نماز پڑھ لو, کہتا بڑا ٹائم ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جب موت کا وقت قریب آیا نا تو ملک الموت نے کہا جی چلیے بولو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی اللہ سے پوچھے کہ مجھے خلیل بنا کے موت دے رہا ہے. ہائے 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 کون ہے؟ مجھے تو خلیل بنایا یار کا ہے اور یار کو بھی مار رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. آگے سے اللہ نے فرمایا جاؤ کہو جا کے جبریل سے جبریل ابراہیم علیہ السلام سے کہو کہ یار بھی کبھی یار سے ملنے کو گھبراتے ہیں. نہیں سمجھے وہ کبھی یار بھی یاروں سے ملنے کو گھبراتے ہیں. تمہیں تو خوشی ہے تم مجھ سے یار کو یار بلا رہا ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا اچھا جبریل یہ موت ہے؟ کہا جی یہ آپ کی رب سے ملاقات ہوگی. کہا پھر جلدی کرو نا, پھر دیر کس بات کی, پتہ چل گیا. اور ہمیں آج تک پتا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں 3 چیزیں پسند کرتا ہوں. نمبر 1 غریبی, نمبر 2 بیماری, نمبر 3 موت. فرمایا غربت تو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ بندے میں عاجزی اور انکساری رہتی ہے اور جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے. اور بیماری اس لیے پسند کرتا ہوں کہ جس کو جو بیماری آتی ہے اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کی معافی فرماتا رہتا ہے. اور رہی موت تو وہ تو مولا کی ملاقات کا ذریعہ ہے, اس لیے میں اس کو بھی پسند کرتا ہوں. اچھا جی حدیث سن لیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت, مومن کے لیے تو موت تحفہ ہے. بولیے جی مومن کے لیے موت تحفہ ہے. اس لیے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ, کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ, جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا
بولو اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند ہے؟ یہ حدیث سن کر اما عائشہ بولی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کو تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. بھائی بولو نا، مسئلہ حل ہو گیا. موت کو تو کوئی بھی پسند ہے. انا لنکرہ الموت، ہم سب موت سے ڈرتے ہیں، کراہت کرتے ہیں، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ موت کا ناپسند کا یہ مطلب نہیں جو تم نے سمجھا ہے. جب بندہ مرنے لگے اور اللہ اس کو اپنی رحمت دکھائے اور وہ پھر کہے نہیں 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 میں نے ادھر ہی رہنا ہے، تو یہ ہے کہ پھر اللہ بھی اس کو پسند ہے. اور جو اس وقت کہے کہ اللہ میں راضی ہوں تجھ پہ، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو جو جنت پر راضی ہو جائے اس سے اللہ تعالیٰ بھی ملاقات کو پسند کرتا ہے. تو اما عائشہ کے سوال پر نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا. آئیے جی ہم اس حدیث پر ختم کرتے ہیں. ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ یسر اللہ حتفہ وادخلہ جنتہ. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جس شخص میں تین باتیں پائی جاتی ہیں. کتنی باتیں؟ اب یہ سن لیں بھائی، بولو کتنی باتیں؟ اس کی اللہ موت بھی آسان کرے گا اور فرمایا اللہ سیدھا جنت میں داخلہ عطا فرمائے. بڑی آسان ہے جی، اپنے اندر پیدا کرے میں بھی اور آپ بھی، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 1 رفق بالضعیف، کہو سبحان اللہ. کمزور ضعیف، خواہ وہ مال میں کمزور ہوں، جسم میں کمزور ہوں، عقل میں کمزور ہوں، فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ اس کی موت بھی آسان کرے گا، جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے گا. نمبر 2 وَشَفْقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، جو اپنے والدین پر شفقت کرتا ہے موت بھی اچھی آئے گی اور جنت میں داخلہ بھی. وَإِحْسَانٌ إِلَى الْمَمْلُوكِ، جو اپنے نوکروں پر اپنے ماتحتوں پر نرمی کرتا ہے. وَإِحْسَانٌ، ان پر احسان کرتا ہے، اس کی موت بھی آسان آئے گی اور انشاءاللہ اس کو اللہ جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.